صاحب کچھ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نظر میں سب سے زیادہ ضروری ان کو کیا کرنی چاہیے اپنے ٹنور میں کر جائیں تاکہ آنے والے وقت میں اس کا بڑا فائدہ ہو پاکستان کو؟ جی، 2-3 چیزیں ہیں ان کو فوراً کرنی ہیں. ہوں، ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز میں تبدیلی لانی ہے. ٹھیک. وہاں پہ ہر جوڈیشل کمیشن کا جو ممبر ہے وہ ایکول ممبر ہے چیف جسٹس کے ساتھ. یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ صرف چیف جسٹس نامینیٹ کریں گے، یہ آئین میں نہیں ہے. اور چیف جسٹس اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹس جو ہیں ماضی میں کرتے رہے ہیں. تو یہ رولز کو اس طرح بنایا جائے کہ تمام جو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ان میں پیرٹی ہو، تاکہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوں. اس میں یہ جو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہیں چیف جسٹس کی وہ حاوی نہ آ سکیں. ٹھیک، تو چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولز. بالکل ٹھیک. ہی از ناٹ سم تھنگ کہ جس طرح کے افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ ایک کانسیپٹ آیا تھا کہ یہ ہمارے کمانڈر ہیں، ثاقب نثار نے کہا تھا کمانڈر ومانڈر کی جو کانسیپٹ ہے یہ فوج میں ہوتا ہے، وہ ایک ڈسپلن فورس ہے. وہاں ہر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ متحد ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے. لیکن اگر چیف جسٹس کو آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائیں گے تو یہ ایک فائٹنگ فورس بن جائے گی. فوج تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پھر عدالت نہیں کہہ پائیں گے. جی ہاں. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیزیں جو کرنے والی ہیں قاضی صاحب کے لیے، ایک تو میں نے یہ جوڈیشل کمیشن بتایا، دوسرا سپریم کورٹ کے رولز میں ان کو چاہیے کہ فل کورٹ کی میٹنگ کر کے تو وہاں پہ ایک تو ٹرانسپیرنسی بڑھے، اور دوسرا یہ جو بینچز کا معاملہ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو آ گیا، وہ تو ان کا اچھا اقدام ہے. وہ خود بخود ہی ایک اصلاحات یعنی ایک اصلاح جو کی تھی پارلیمان نے اس کو انہوں نے اس کی تائید کی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آنے والے دنوں میں رولز میں ایسی تبدیلیاں ان کو کرنی چاہیے، خاص طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی روشنی میں، کہ حصول انصاف میں جو ٹیکنیکل رکاوٹیں آتی ہیں وہ نہ آئیں. مثلا ماضی کے کل ملا کے 10-15 کیسز ہیں جو غلط فیصلے ہیں، جس طرح پاناما کا کیس ہے. پاناما کے کیس میں اس طرح کے کیسز ہیں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس ہے. یہ سارے کیس ہیں جس طرح یوسف رضا گیلانی کو جس طرح سے نکالا گیا تھا، یہ سارے ری وزٹ ہونے چاہیے اور رولز میں اس کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. اور یہ 10-15-20 فیصلے جب ختم ہو جائیں گے تو پاکستان کی جو جورسپروڈنس ہے، سپریم کورٹ کے جوڈیشل پریسیڈنٹس میں جو ایک انکنسسٹنسی ہے، جو ایک تصادم ہے، وہ تصادم ان کو ختم کرنا چاہیے ان اصلاحات کے تحت. اور پھر ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت بیک لاگ بہت بڑھ گیا. آج ہمارے سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ 16-17 ججز ہیں، یہاں پہ کم از کم 40 جج ہونا چاہیے اس وقت سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں 40 جج ہونے سپریم کورٹ چاہیے. کے 40 جج ہونے چاہیے. یہ جو دماغ میں آتا ہے نا کہ ہم چند ججز ہوں اور ہماری بنوپلی ہو جائے، لوگ کیا واہ 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 یہ تو چند ہیں، بس یہی ہے. اتنے زیادہ کیسز ہیں، آپ کو تو کم از کم 40 دن رات، اور پھر کورٹس جو فنکشن کریں وہ رات دن کریں، صبح شام. آلموسٹ ان کو چاہیے کہ کورٹ ہیئرنگز جو ہیں 9 بجے سے لے کے تو شام 9 بجے تک چلیں، 12 گھنٹے کم از کم. 12 گھنٹے چلیں. 2 شفٹیں ہوں سپریم کورٹ کی، روزانہ 2 شفٹیں ہوں، تو پھر آپ بیک لاگ کو میٹ کر سکتے ہیں. اور ہائی کورٹس میں بھی تعداد بڑھائی جائے، اور یہ جو پرمپرا ہے ججز کی اس کو ختم کیا جائے. یہ جو ان کو شوق ہے آگے پیچھے ڈالے جا رہے ہیں ٹھو ٹھو یہ وہ، یہ ساری چیزوں کو بند کیا جائے. اور یہ جو ٹھیپے لگا دیتے ہیں گاڑیوں پہ، اس لیے نہیں جج بنایا گیا کہ سڑکوں پہ لوگ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے وہاں وہ پیتل کے اوپر سونا چڑھایا ہوا ہے، اس لیے نہیں یہ جج بنتے. ان کو لوگ دیکھیں ان کے فیصلوں کو، ان کے کانڈکٹ کو، اس سے مرعوب ہو، نہ کہ ان کی چمکتی ہوئی گاڑیوں سے مرعوب ہو. کوئی گاڑیوں سے مرعوب نہیں ہوتا. گاڑیوں تو پاکستان میں امیر سے امیر آدمی ہے، بڑی سے بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہیں. اگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ ہم مطلب اس طرح سے یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم سڑک کے جج ہیں، تو سڑک کے جج بننے کی ضرورت نہیں، آپ عدالت کے جج بن کے دکھائیں. آپ کے خلاف آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بولنے چاہیے. بالکل ٹھیک، فیصلے بولنے چاہیے، فیصلے بولنے آپ چاہیے. کے ہوٹر نہیں بولنے چاہیے. ہوٹر بولنے نہیں چاہیے. یہ چیف جسٹس جو جاتے تھے یہ 10-10 گاڑیاں 20-20 گاڑیاں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ انہوں نے اس چیز کو کنٹین کیا، کم کیا. وہ تو اس کو تو کچھ ہو گیا تھا. وہ پچھلے 2-3 چیف جسٹسز جو ہیں وہ جا رہے ہیں غلام لشکر چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا اچھا لگتا تھا. لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی ہم یہ ہو گئے ہیں تو وہ ہو گئے. دنیا میں تو ایسے نہیں ہے. ابھی تو باہر کی ملکوں میں بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ججز چیف جسٹسز تو سائیکل چلاتے ہوئے جاتے ہیں عدالت میں. جی سائیکل چلاتے ہیں. آئندہ حکومت جب آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے ضروری کون سی قانون سازی کرنی چاہیے جسے آپ سمجھتے ہوں
کہ وہ وقت اور اس وقت اہم ترین ضرورت ہے میں ملک کے لیے؟ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے. اچھا جی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو لوگ ہوں وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ان کے بڑے سیاسی ایشوز پہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز بنتے ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ صرف یہ جج سینٹرک نہیں ہونے چاہیے, یعنی جوڈیشری سینٹرک نہیں ہونے چاہیے. اس میں چند جوڈیشری سے آپ لوگ لے لیں, اچھے نان کانٹروورشل ریٹائرڈ ججز, اس میں پرانے اچھے پارلیمنٹیرینز, اس میں بیوروکریسی اور فوج سے اچھے لوگ جو کہ بالکل کسی طرح مداخلت انہوں نے کبھی نہیں کی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. یہ کوئی 7 8 10 بندے جو ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو ہر کمپلیکشن کا. اس میں بزنس مینوں کو رکھیں, پاکستان کے ٹاپ 1 2 بزنس مین کو لائیں. اس کا سپریم کورٹ سے اوپر ہونا چاہیے. اچھا جی. وہ ہونا چاہیے, اس کا ہونا چاہیے پریزیڈنٹ آف دا کورٹ, وہ ابو دا سپریم کورٹ. اس کے نیچے پھر سارے آئے, سپریم کورٹ وغیرہ سب اس کے نیچے آئے, اور ہائی کورٹ بھی اس کے نیچے آئے. یہ نہیں ہے تاکہ ادھر جو بیک لاگ ہے, مطلب ہزاروں لاکھوں کیسز کا بیک لاگ اب ہو گیا ہے, یہ سسٹم تو سارا فیل ہو گیا. یہ سارا ان کو دوبارہ جوڈیشل ریفارمز لانے پڑیں گے, اور موجودہ جو ججز ہیں ہمارے سپیریئر کورٹس کے, ان میں سے اچھے ججز جو ہیں ان کو بالکل ریٹین کیا جانا چاہیے. لیکن جو پراپر طریقے سے نہیں آئے ان کی جگہ وہ لوگ لائے جائیں جو کہ کمپٹنٹ ہیں, جو کہ نیوٹرل ہیں, جن کے انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور صرف انٹیگریٹی کی بات نہیں ہے, ایک پوائز, ایک بیلنس آف مائنڈ بھی ہونا چاہیے. ایک بندے کی بڑی انٹیگریٹی ہے لیکن وہ بس فرتے جذبات میں آ کے تو ہر چیز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے, گرانا شروع کر دیتا ہے. آپ نے سارے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے لا کی اس طرح سے نہیں تشریح کرنی کہ ملک کا جو آپ بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں. تو بڑا پوائز, بیلنس آف مائنڈ, ایک اوور آل پاکستان کا جو فیبرک ہے ہماری اسٹیٹ کا, اس کی کمپریہنشن ہونی چاہیے ان ججز کو, تاکہ ملک کو مضبوط کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے فیصلے کو دکھاتے دکھاتے ہم ملک کو توڑ پھوڑ شروع کر دیں. اس طرح کے فیصلے اب ہم ملک متحمل نہیں ہے جہاں پہ کہ فیصلے کے بعد پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں, پاکستان کی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئے, جو کہ پچھلے اتنے سالوں میں افتخار چودھری کورٹ نے کیا ہے. وہ بڑا انفارچونیٹ تھا کہ بیوروکریٹس کو بیوروکریٹ سے لڑا دو, سیاستدانوں کو سیاستدان سے لڑا دو, اور خود چودھری بن کے بیٹھ گئے. خود چودھری بن کے بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہاں. ہے. آنے والے وقت میں یہ چیزیں کہنی بڑی اہم ہے. سر آخری 2 سوال ہیں. سر انتخابات کا اعلان ہو گیا, تاریخ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان, ہر ٹی وی کا سوال تھا, وہ مسئلہ حل ہو گیا. کیا دیکھ رہے ہیں انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ انتخابات تو ہونے جا رہے دیکھیں, ہیں. انتخابات تو کرانے پڑیں گے, جی بالکل ٹھیک. کیونکہ اب انتخابات ہوں گے تو پھر آپ کا الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہوگا, پھر آپ کے سینٹ کے بھی الیکشن ہونے ہیں, پھر آپ کے صدر کے بھی الیکشن ہونے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سارا جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا. تو انتخابات بالکل ہونے چاہیے, اور مجھے یقین ہے کہ ان کو کرانے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ ملک کو آپ ان لمبو چھوڑ دیں گے اور یہ جو نگران ہیں اگلے 3 4 سال تک اس طرح چلیں گے, پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. میاں محمد نواز صاحب کی تقریر پر کیا کہیں گے؟ اس جو جن حالات میں وہ آئے ہیں, کہا جا رہا تھا کچھ شاید کوئی اقتصاب اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن ان کی تقریر تو بالکل ڈیفرنٹ تھے. آپ اس پر کیا تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میاں صاحب اب آئے ہیں 4 سال کے بعد آئے ہیں. جی. اس دوران انہوں نے بہت نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں, تکلیفیں بھی دیکھی ہیں, اور ان کی تقریر جو تھی وہ ان کے بڑی فی البدیہہ تھی, اور ان کے جو اپنے احساسات تھے سب سے پہلے انہوں نے اس کا ذکر کیا. انہوں نے ذکر کیا کہ اب آج جب وہ واپس گھر جائیں گے تو اس سے پہلے ان کی وہاں والدہ ہوا کرتی تھیں, ان کی جی. شریک حیات ہوا کرتی تھیں کلثوم نواز صاحبہ, وہ نہیں ہوں گی. تو یہ سارا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے یعنی نوے قوم کو بتایا کہ سیاست میں اگر ہم وزیر اعظم بنتے ہیں تو جو تکلیفیں ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں کہ 4 4 سال بعد, 9 9 سال بعد پھر ہم اپنے عزیز و اقارب کو دفنانے بھی نہیں آ سکتے, وہ ساری انہوں نے اپنی پرابلمز جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی, اور غالباً قوم کو یہ بتایا کہ ایک امیر کبیر سیاستدان بھی جب سیاست میں آتا ہے تو یہ صحبتیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی اسپرٹ تھی, اور یہی غالباً وہ کنوے کرنا چاہ رہے تھے. تو آن دا ہول میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر جو تھی اس پیرائے میں ایک بڑی نیچرل تقریر تھی,
مجھے خود یاد ہے جب میرے والدین کا انتقال ہوا تھا دونوں کا 2018 میں، تو جب میں باہر سے آ رہا تھا پاکستان واپس، تو جب جہاز ہمارا لاہور لینڈ کر رہا تھا، تو جب بھی میں لاہور آتا تھا تو سب سے پہلے میں والد اور والدہ کے پاس جاتا تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنا تکلیف ہے. انسان کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز، وہ کتنا ہٹ کرتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو انسان وہی انسان ہے نا، گوشت پوست کا انسان ہے. میاں نواز شریف بھی اسی گوشت پوست کے انسان ہے، جو روح آپ میں بستی ہے وہ ان میں بھی بستی ہے. تو یہ ایک بڑی نیچرل چیز تھی جو انہوں نے بات کی تھی، اور اچھا کیا کہ انہوں نے کی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ نہیں کیا، انہوں نے عوام کو بتایا کہ میرے بھی وہی جذبات ہیں جو آپ کے جذبات ہیں. تو لہٰذا عوام کو انہوں نے قریب کرنے کی کوشش کی اس طرح سے، کہ بیسک لیول پہ جا کے بتایا کہ ہم سب نے